السلام علیکم، میں عرفان ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی. ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کل کے دن میں آپ نے ایک خبر نظروں سے آپ کی شاید گزری ہو، کیونکہ اس کو زیادہ رپورٹ نہیں کیا گیا. یہ خبر یہ تھی، دو خبریں تھیں بیسیکلی، لیکن ایک جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے جڑی ہوئی دوسری خبر، بلکہ 3 خبریں ہیں، باقی 2 خبریں ڈسکس نہیں کی جا رہی. خبر یہ ہے کہ چمن کے علاقے میں افغانستان سے پاکستانی آبادی پر گولہ باری ہوئی ہے. پاکستانی آبادی جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 6 افراد شہید ہو گئے. یہ سویلین تھے، اور اطلاع جو افغان میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق ایک پاکستانی فوجی زخمی ہوا ہے، جبکہ ایس پی آر کی طرف سے اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا. ہاں، یہ بتایا گیا ہے، اس حملے کے متعلق بتایا گیا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے علاقے چمن پر گولہ باری ہوئی ہے. لیکن جو یہاں پر امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل کے دن میں افغانستان سے کچھ دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. یہ میں افغان میڈیا کی بات کر رہا ہوں، افغان میڈیا یہ کوٹ کر رہا ہے دس از ٹرو. اور ان میں جو داعش ہے، داعش کا ایک اہم کمانڈر، وہ بھی پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ داعش کا جو کمانڈر ہے وہ مارا گیا. اب دوسری خبر جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ساتھ بتا دیا، ایک تو یہ خبر ہے، دوسری خبر یہ ہے، تیسری خبر یہ ہے کہ افغان میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کا علاقہ، یہ جو علاقہ ہے جہاں پر یہ فائرنگ شائرنگ ہوئی ہے، یہ سپن بولتی کا علاقہ ہے چمن کے اپوزٹ سائڈ پہ افغانستان میں، اور وہاں سے یہ جو گولہ باری کی گئی ہے یہ بیسیکلی کی گئی ہے کہ پاکستان کو وہاں پر باڑ لگانے سے منع کرنے کے لیے، کہ پاکستان وہاں پر باڑ لگا رہا تھا اور پاکستان کو منع کیا گیا ہے کہ باڑ نہ لگائے کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یہ افغانستان کا موقف ہے، افغانستان کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بڑا مکمل سپورٹ کیا گیا افغانستان کو، اور امریکہ کے انخلا پر پاکستان میں خوشیاں بھی منائی گئیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ افغانستان کو انگیج کیوں نہیں رکھا گیا. تقریباً کوئی 7-8 مہینے سے افغانستان جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرف پھر رہا ہے. یہاں پر ایک جو سب سے بڑا ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈین جو انفلوئنس ہے وہ بھی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، کہ وہ پاکستان کے حالات فائنینشلی بہت سویئر کرائسس کا شکار ہے پاکستان، اور جب سویئر کرائسس کا شکار ہوتا ہے کوئی بھی ملک تو سب سے زیادہ خطرہ اس کو اپنے دفاع کے حوالے سے محسوس ہوتا ہے. کیونکہ اب اگر پاکستان ایک مطلب مہم جوئی کی اس میں نہیں آ سکتا، تو اگر افغانستان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، انڈیا اس کو بیک پہ ہے، تو افغانستان جو ہے یہ بڑے اچھے حالات ہوں گے افغانستان کے لیے، اور سب سے زیادہ خوشی اس پر انڈیا کو ہوگی. کیونکہ انڈیا اس وقت جو ہے، آپ کو یاد ہے کہ تقریباً بہت بہت بڑی انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر انڈیا کی موجود ہے، اور اسے ہمیشہ اس چیز کا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ نے کر دی ہے، لیکن وہاں سے رزلٹس جو ہیں، وہاں سے چیزیں جو ہے آپ کے کنٹرول میں بالکل بھی نہیں ہیں. تو اب یہ پاکستان نے ڈس انگیج کیا ہوا تھا افغانستان کو، ڈس انگیج ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اگر وہاں پر جو ادھر ادھر کے دورہ جات ہو رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ صاحب کے، وہ اس کی بجائے افغانستان کے اوپر بھی توجہ دیتے، کیونکہ سب سے جو بڑا خطرہ ہے پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے حوالے سے، وہ افغانستان کے اندر سے اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اس کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں. وہاں پر وہ ادھر سے کارروائی کرتے ہیں اور ادھر بھاگ جاتے ہیں. تو پاکستان اس چیز کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ تاحال رکنے میں چیز نہیں آ رہی. کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے اندر بھی کافی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور وہاں سے بھی سرحد پار سے کارروائیاں جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی افواج نے اس موقع پر بڑا جوابی قدم تو اٹھایا ہے، بڑا ان کو افغانستان کو ایک بڑا مناسب جواب دیا ہے، لیکن پاکستانی فورسز نے کوشش کی ہے کہ وہاں پر جو سویلین آبادی ہے اس کو نشانہ نہ بنایا جائے. لیکن افغانستان، یہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ یہ مطلب جہاں سے کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں. پاکستان ایک لمبے عرصے سے پاکستان افغانستان کو پناہ دے کر بیٹھا ہوا ہے، اور لیکن افغانی کیا کرتے ہیں، افغان سے وہاں سے ہمارے جو لوگ ہیں اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کچھ اور خبریں بھی ہیں جو کہ اسی سے جڑی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے متعلق آپ کو بتانا ہے، الیکشن کمیشن کا مکمل فوکس اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے. ایک اور کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل 13 دسمبر بڑا اہم دن ہے، لیکن ایک اور کیس وہاں پر بنانے کی عمران خان کے خلاف کوشش کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن کا الیکشن کروانے کی بجائے
زیادہ فوکس جو ہے وہ عمران خان کو نااہل کرنے پر ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نئی حلقہ بندیاں کریں، ہو سکتا ہے مردم شماری کرانی پڑ جائے، یعنی کسی بھی طرح سے یہ موڈ میں نظر نہیں آ رہے الیکشن کروانے کے۔ کل عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے، اس تقریر کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر آج سارا اسکرپٹ منگوا لی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک اور مقدمہ، ایک اور کیس جو ہے وہ کیا جائے گا۔ آلریڈی کل 13 دسمبر عمران خان کے 5 کیسز لگنے والے ہیں، یہ چھٹا ہوگا۔ ان میں جو الیکشن کے حوالے سے جو اخراجات ہیں ان کی تفصیل جمع نہ کروانے کے اوپر عمران خان کو طلب کیا گیا ہے۔ پھر توشہ خانہ ریفرنس کیس ہے، پھر وہ جو ٹیریان وائٹ اس کا کیس ہے، اور اس طرح کے اور بھی کافی سارے کیسز ہیں۔ لیکن جو تحریک انصاف ہے اس کی جانب سے بڑے واضح احکامات ہونے کے باوجود، سپریم کورٹ میں یہ کیس ہونے کے باوجود اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ جو فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ یا اس طرح کی پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے جو کہا گیا تھا، وہ یہ کہا گیا تھا کہ تینوں پارٹیاں بلکہ تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب کی جو پارٹی فنڈنگ ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف عمران خان کو اس کے اوپر نااہل کر دیا جاتا ہے، اور یہ کیس آلریڈی اس میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، یہ پی ڈی ایم ہے اس کو وہاں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے، اگر عمران خان اس کی جو جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی یہ باتیں کرتا ہے تو اس کے متعلق اگر کچھ بھی کہتا ہے تو یہ توہین الیکشن کمیشن ہو جاتی ہے، اور توہین الیکشن کمیشن جو ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ نیب کو نیب کی خود مختاری ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے تجویز دی گئی ہے، کیونکہ یہ سمری مسترد ہو گئی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ایک تجویز ان کی جو مکمل اس وقت جو پورا پلان تھا، کیونکہ نیب کی جو خود مختاری ہے اس کو ہر صورت یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو کسی وزارت کے انڈر رکھنا چاہتے ہیں، وزیر قانون، وزارت قانون کے تحت، یا ہو سکتا ہے کہیں اور اس کو پھینک دیں۔ لیکن یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ اس کی خود مختاری، اب یہ جب قانون کے تحت آئے گا تو ہوگا کیا؟ قانون کے تحت آئے گا تو جو بھی پارٹی گورنمنٹ میں ہوگی، ظاہر ہے اگر کسی وزارت کے انڈر ہے تو اس کو اس وزارت کے نیچے رہ کر کام کرنا پڑے گا، پھر تو نیب کو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اتنا تردد یا اتنا اس طرح کی تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو نیب کو اگر خود مختار ادارہ نہیں بنتے ہوئے دیکھ سکتے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ نیب اگر خود مختار نہیں ہے اور گورنمنٹ میں کوئی بندہ موجود ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی منسٹر ہے، تو وہ کیسے نیب اس کے خلاف کارروائی کرے گا؟ ویسے بھی نیب جو ہے اکارڈنگ ٹو عمران خان کہیں اور سے اس کا کنٹرول ہے، کوئی اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور عمران خان کا بڑا کلیئرلی اس کے حوالے سے تھا کہ میں اس کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، نیب میرے دائرہ اختیار میں نہیں تھا۔ تو نیب جو ہے اس کو اب ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نیب ختم ہو جائے، اور آلریڈی جو نیب ترامیم آلریڈی چل رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ ابھی تک وہ بھی کیس جو ہے وہ کورٹ میں ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابھی یہ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی بڑی ضروری تھی۔ افغانستان والا میٹر جو ہے از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان، اور اس کے اوپر بڑے سیریس قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔